السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، مارچ کی 21 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکی ایوان نمائندگان کی خارجہ امور کی کمیٹی میں پاکستان کے انتخابات سے متعلق سماعت کے دوران امریکی معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی اور وسطی ایشیائی امور ڈونلڈ لو نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر حالیہ انتخابات کے لیے امریکہ نے فری اینڈ فیئر کی اصطلاح کبھی استعمال نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات سے پہلے اور پولنگ کے بعد بے ضابطگیوں کی انتخابی مبصرین نے شکایات کی ہیں، جن کی تحقیقات پاکستان کا الیکشن کمیشن کر رہا ہے، اور اس کے نتائج کا نئی حکومت کے جمہوری اور جائز ہونے سے تعلق ہے۔ اس سماعت کو پاکستان انتخابات کے بعد ملک میں جمہوریت کے مستقبل کا جائزہ اور پاکستان امریکہ تعلقات کا عنوان دیا گیا ہے۔ ڈونلڈ لو نے یہ بھی کہا کہ امریکہ پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے اہم کردار ادا کرتا رہا ہے، اور ہم پاکستان کی برآمدات وصول کرنے والے بڑے ملکوں میں شامل ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان کی امور خارجہ کی ذیلی کمیٹی کی سماعت کے دوران پاکستان کے انتخابات کی شفافیت کے بارے میں تحفظات سے متعلق اپنے رد عمل میں پاکستان کی دفتر خارجہ کے ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ کمیٹی میں دیے گئے بیانات پاکستان کی صورتحال اور انتخابی قوانین کے بارے میں غلط فہمی کا مظہر ہیں، اور پاکستان ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ بات چیت کا خواہاں ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ پاکستان میں انتخابات سے متعلق شکایات کو حل کرنے کے لیے قوانین اور میکانزم موجود ہے، اور ان کے بقول پاکستان کی جمہوریت مکمل طور پر فعال ہے۔ ترجمان نے ایران گیس پائپ لائن کے معاملے پر کہا کہ پاکستان ایران گیس پائپ لائن کا پاکستان کی توانائی کی سیکیورٹی کے معاملے سے تعلق ہے، اور گیس پائپ لائن کی تعمیر ابھی پاکستان کی سرزمین پر تعمیر شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اس لیے کسی دوسرے ملک سے اس معاملے پر بات چیت کا موقع نہیں آیا ہے۔ تفصیل کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ پاکستان میں حالیہ انتخابات کے بعد ملک کے مستقبل کے بارے میں بریفنگ کے دوران امریکی معاون وزیر خارجہ ڈونلڈ لو نے کہا کہ ملک کو بھاری قرضوں کی واپسی کا سنگین چیلنج درپیش ہے، جس میں عوامی جمہوریہ چین سے لیے گئے بھاری قرضے بھی شامل ہیں۔ ڈونلڈ لو نے امریکی ایوان نمائندگان کو مزید بتایا کہ اس سال پاکستان کی حکومت کی آمدنی کی 70% سے زائد رقم قرضوں اور ان پر سود کی ادائیگی پر صرف ہونے کی توقع ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ پاکستان کو معاشی اصلاحات کی سخت ضرورت ہے، اور اسے نجی شعبے کی سربراہی میں سرمایہ کاری کی ضرورت ہے جو پاکستانی عوام کے لیے معاشی نمو فراہم کرے اور ان کی حکومت کو مزید قرضوں کی کھائی میں نہ ڈالے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام پرامن، جمہوری اور خوشحال ملک کے مستحق ہیں۔ پاکستان کے صوبوں KPK اور بلوچستان میں گزشتہ 2 ہفتوں سے دہشت گردی کا ایک اور سلسلہ جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر عسکریت پسندوں کے ایک حالیہ حملے میں ایک جونیئر کمیشنڈ افسر سمیت کم از کم 2 اہلکار جان دے بیٹھے اور 20 سے زائد زخمی ہو گئے۔ متعدد زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ ابھی تک اس حوالے سے ISPR کی جانب سے کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا گیا ہے، تاہم پولیس اور ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ فرنٹیئر کور کا قافلہ ٹانک سے ڈیرہ اسماعیل خان کی جانب جا رہا تھا کہ نامعلوم شدت پسندوں نے دھماکہ خیز مواد سے اسے نشانہ بنایا۔ اس حملے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی ہے۔ سیکیورٹی کی صورتحال پر وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں صوبے کے تمام وزرائے اعلیٰ نے شرکت کی۔
جنوبی افغانستان کے شہر قندھار کے نجی نیو کابل بینک پر خودکش حملے میں کم از کم 3 افراد ہلاک اور 12 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ قندھار کے محکمہ اطلاعات و ثقافت کے سربراہ انعام اللہ سمنگانی نے کہا کہ تمام متاثرین برانچ میں اپنی ماہانہ تنخواہ لینے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ طالبان کی وزارت داخلہ کے ترجمان عبدالمتین قانی نے بھی حملے کی تصدیق کی ہے، لیکن مزید تفصیلات فراہم نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ فوری طور پر کسی نے بم دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ بھارت کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت کانگریس کے 3 بڑے رہنماؤں نے نئی دہلی میں پہلی بار ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے اور وزیر اعظم نریندر مودی پر الزام لگایا ہے کہ وہ کانگریس کو مالی اعتبار سے معذور بنا دینے کی منظم کوشش کر رہے ہیں۔ ادھر حکمراں محاذ بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر نے کانگریس کے الزامات کی نفی کی اور کہا کہ عوام کانگریس کو مکمل طور پر مسترد کرنے والے ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کے ایک ترجمان نے جمعرات کو کہا کہ چین امریکہ کی اس بات کی سختی سے مذمت اور مخالفت کرتا ہے کہ اروناچل پردیش بھارت کا حصہ ہے۔ لن جیان نے ایک باقاعدہ پریس بریفنگ میں دونوں ممالک کے درمیان جاری متنازع سرحدی مسئلے پر ایک سوال کے جواب میں کہا کہ چین بھارت سرحد کی حد بندی کبھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ امریکہ نے غزہ میں 5 ماہ سے زائد عرصے سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک قرارداد جمع کرا دی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے سعودی نشریاتی ادارے الحدث کو ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ امریکہ نے غزہ میں فوری طور پر جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی سے متعلق ایک قرارداد سلامتی کونسل میں پیش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پر امید ہیں کہ سلامتی کونسل کے ارکان اس قرارداد کی حمایت کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن جدہ میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کے بعد سعودی عرب سے مصر کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب میں شہزادہ سلمان کے ساتھ انہوں نے غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ مصری وزارت خارجہ کے مطابق بلنکن مصر، سعودی عرب، قطر اور اردن کے وزرائے خارجہ، متحدہ عرب امارات کے بین الاقوامی تعاون کے وزیر اور قاہرہ میں ایک اعلیٰ فلسطینی عہدیدار سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے غزہ کے جنوبی کنارے پر واقع شہر رفح پر زمینی حملے کے منصوبے کو منسوخ کرنے کی درخواست کو مسترد کر چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے جمعرات کو بتایا کہ غزہ کے سب سے بڑے ہسپتال اور اس کے اطراف میں 4 دنوں کی لڑائی میں 140 سے زیادہ عسکریت پسند مارے گئے ہیں اور اسرائیلی فوج کا آپریشن ابھی بھی جاری ہے۔ فوج نے پیر سے الشفا میڈیکل کمپلیکس کے اندر اور اس کے ارد گرد کارروائی جاری رکھی ہے۔ فلسطینی ہلال احمر نے کہا ہے کہ جمعرات کو زیر کنٹرول مغربی کنارے میں نور شمس پناہ گزین کیمپ میں اسرائیلی کارروائی میں مرنے والوں کی تعداد 4 ہو گئی ہے۔ گروپ نے ایکس سوشل میڈیا گروپ پر کہا کہ فلسطینی ریڈ کریسنٹ ایمبولینس ٹیموں نے ایک 18 سالہ نوجوان کو منتقل کیا ہے جسے اسرائیلی قابض افواج نے نور شمس کیمپ میں ہلاک کر دیا تھا، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 4 ہو گئی ہے۔ سعودی عرب نے بدھ کو اعلان کیا کہ وہ فلسطینی مہاجرین کے لیے اقوام متحدہ کی ایجنسی اونروا کو $4 کروڑ کا عطیہ دے گا، جسے فنڈنگ میں بڑے پیمانے پر کٹوتیوں اور اسرائیل کی زیر قیادت اپنے خاتمے کے مطالبوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سعودی عرب کے کنگ سلمان ریلیف نے کہا کہ یہ فنڈز غزہ کی پٹی میں اونروا کی انسانی ہمدردی کی کوششوں میں مدد کریں گے، جہاں 5 ماہ سے زیادہ عرصے سے اسرائیل اور حماس کی جنگ جاری ہے۔ کیس ریلیف نے ایک بیان میں کہا کہ اس فنڈنگ سے 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کھانا اور 20,000 خاندانوں کے لیے خیمے فراہم ہوں گے۔
यूक्रेन की फजाइया ने जुमेरात को कहा कि उसने गुज़श्ता रात 31 रूसी मिसाइलों को मार गिराया। कई हफ्तों में ये सबसे बड़ा हमला था जो मॉस्को ने अपने सरहदी इलाकों पर यूक्रेन के हालिया हमलों का बदला लेने के लिए किया था। यूक्रेन की फजाइया ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि हमले का असल हदफ कीव था। वजारत दाखिला ने एक अलग बयान में कहा कि दारुल-हुकूमत में तकरीबन 13 अफराद जख्मी हुए हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जुमेरात को मगरबी ममालिक से मुतालबा किया कि वो यूक्रेन के दारुल-हुकूमत पर मॉस्को के हमले के बाद कीव की मदद के लिए सियासी यकजहती का मुजाहरा करें। ज़ेलेंस्की ने मगरिब से यूक्रेन को मजीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम भेजने का मुतालबा करते हुए कहा कि इस तरह की दहशतगर्दी रोज़ का मामूल है और आलमी इत्तेहाद के जरिए ही इसका खात्मा मुमकिन है। अमरीकी कांग्रेस के रहनुमाओं ने कई दिनों की ताख़ीर के बाद जुमेरात की सुबह दिफा, होमलैंड सिक्योरिटी और दीगर प्रोग्रामों के लिए $1.1 ट्रिलियन के दोतरफा अखराजात का बिल पेश किया और कानून साजों को 2 दिन से भी कम का वक्त दिया गया है कि वो जुज़वी हुकूमत शटडाउन को रोकने के लिए इसकी मंजूरी दें। डेमोक्रेटिक सेनेट के अक्सरियती रहनुमा चक शूमर ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि अगर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन उनके चेंबर में मिलकर काम करें तो कांग्रेस शटडाउन को रोक सकती है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज़ प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।